أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ جماعت احمدیہ جیسا کہ سب کو علم ہے اسلام کی وہ جماعت ہے جس نے جو امت مسلمہ میں آنے والے امام مہدی اور مسیح موعود پر ایمان رکھتی ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس زمانے میں یہ اعلان فرمایا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف نبی تھے اور جن کا دنیا انتظار کر رہی ہے، وہ دیگر انسانوں کی طرح اور دیگر انبیاء کی طرح وفات پا چکے ہیں، اس لیے وہ اب کبھی بھی دنیا میں نہیں آئیں گے۔ اور حدیث میں جس مسیح موعود کے آنے کا ذکر ہے وہ اسی امت میں ایک شخص کو عیسیٰ قرار دیا گیا ہے جس نے وہی کام کرنا تھا جو کہ بنی اسرائیل میں یہودیوں کے فرقوں کو اکٹھا کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ تو یہ بنیادی فرق ہے جو جماعت احمدیہ مسلم جماعت اور اسلام کے دیگر فرقوں میں ہے۔ اور جو جماعت احمدیہ جو یہ عقیدہ رکھتی ہے تو اس کی بنیاد قرآن کریم پر رکھتی ہے۔ قرآن کریم سے باہر جو ہے وہ کسی عقیدے کو فوقیت نہیں دیتی، ہر وہ بات جو قرآن کریم سے ثابت ہے اس پر ایمان رکھتی ہے۔ چنانچہ وفات مسیح جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے ایک بزرگ اور برگزیدہ نبی تھے، ان کی وفات کا قرآن کریم سے جب دیکھا جائے تو ہمیں واضح ثبوت ملتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ قرآن کریم کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا مسئلہ جو ہے اس کی وجہ سے کوئی مشکل پیش آئے گی تو اس کے حق میں کوئی زیادہ سے زیادہ آیات نازل کی جائیں تاکہ لوگوں کا دھیان اس طرف نہ جائے اور یہ مسئلہ جو ہے کوئی مشکل نہ پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی ایسے وجود کی جو اس کے مقابل پر کھڑا ہو یا اس کے مقابل پر جس کو کھڑا کیا جائے، خود تو نہ کھڑا ہو، بعد میں اس کے لوگ اس کی ماننے والے کھڑا کریں اللہ تعالیٰ کے مقابل پر، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اس لیے وفات مسیح کا جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی پریشانی نعوذ باللہ نہیں تھی کہ اگر یہ بات واضح طور پر نہ کھولی گئی تو کہیں دنیا جو ہے وہ اس عقیدے کے پیچھے نہ چل پڑے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت سے ایک کامل تعلیم نازل فرمائی ہوئی ہے قرآن کریم میں، اور ایسی تعلیم دے دی ہے جس سے تمام معاملات کھل کر حل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا جو ذکر ہے اس کو قرآن کریم سے 4 طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے متعلق جو آیات ہیں قرآن کریم کی، اس کی 4 موٹی موٹی تقسیم بنتی ہے۔ نمبر پہلی قسم تو وہ ہے جو براہ راست حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق آیات ہیں، جس میں صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی ذکر ہے۔ تو وہ آیات موجود ہیں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی براہ راست صرف انہی کا ذکر ہے، کسی اور وجود کا وہ ذکر نہیں ہے، اور ان آیات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہوتی ہے۔
دوسری آیات وہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا جو مقام ہے، انبیاء کے متعلق جو اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے، جو احکامات ہیں، جو وہ بیان فرمائے ہوئے ہیں، تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، اس لیے وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا ذکر کیا ہے، تو وہ آیات جہاں ہر نبی پر اپلائی ہوگی، وہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی اسی طرح اپلائی ہوگی جس طرح باقی انبیاء پر ہو رہی ہے۔ تو یہ دوسری قسم بنتی ہے۔ اور تیسری قسم ایسی آیات کی وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا عام قدرت قانون بیان فرمایا ہوا ہے ہر انسان کے لیے اور ہر نفس کے لیے، ہر وہ چیز جو جان رکھتی ہے، روح رکھتی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک عام قانون قدرت قرآن کریم میں بار بار بیان فرمایا ہوا ہے۔ تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے اور روح رکھنے والے تھے، ذی روح وجود تھے، اس لیے لازماً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی آیات کے تابع آئیں گے جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت قانون کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ تیسری قسم ہے، اس کی میں ابھی مثالیں بھی قرآن کریم سے دوں گا۔ چوتھی قسم جو ہے وہ قرآن کریم کی تمثیلی آیات ہیں، ایسی آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے مشابہت دی ہوئی ہے انسان ذات کی، انسانوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سی مثالیں دی ہوئی ہیں کہ یہ دیکھو یہ مثال ہے، یہ دیکھو یہ مثال ہے۔ تو انسان کو توجہ دلانے کے لیے کہ تمہاری عمر کیا ہے، تمہاری زندگی کیا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں سے مشابہت دی ہوئی ہے۔ تو جو حال اس مثال میں اس چیز کا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی حال ہر انسان کا ہوگا۔ تو اب میں ایک ایک کر کے جو 4 قسمیں میں نے بیان کی ہیں اس قرآنی آیات کی، ان کا میں ذکر کرتا ہوں۔ پہلی میں نے قسم بیان کی تھی کہ پہلی قسم کی آیات وہ ہیں جو براہ راست حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، جس میں کوئی اور وجود شامل نہیں ہے، صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں۔ چنانچہ پہلی آیت یہ سورۃ آل عمران کی ہے، مشہور آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی و مطہرک من الذین کفروا، کہ اے عیسیٰ انی متوفیک، یقیناً میں تجھے وفات دوں گا، و رافعک، اس کے بعد تیرا رفع کروں گا۔ یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا بعض لوگ کہتے ہیں یا دیگر فرقے کہتے ہیں، تو رفع کا ذکر اللہ تعالیٰ نے وفات کے بعد رکھا ہے، یہ نہیں فرمایا رافعوں کا و متوفی کا کہ اے عیسیٰ پہلے میں تجھے رفع کروں گا تیرا جسمانی طور پر، اس کے بعد پھر جا کے تجھے وفات دوں گا، نہیں، فرمایا متوفی کا، پہلے تجھے وفات دوں گا، و رافعوں کا، اور پھر تیرا رفع ہوگا۔ تو یہ ترتیب جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رکھی ہوئی ہے یہ بہت ہی حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب میں ہی ان لوگوں کا رد فرما دیا ہے جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ بٹھاتے ہیں۔ اور یہ جو اردو میں وفات کا لفظ آیا ہے یہ توفا سے ہی آیا ہے، یہ عربی زبان میں توفا کا مطلب ہوتا ہے وفات پا جانا، تو متوفی کا میں تجھے وفات دوں گا۔ چنانچہ اسی ٹکڑے کے معنی صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان فرمائے ہوئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عیسیٰ انی متوفی کا ترجمہ کرتے ہیں انی ممیتوں کا۔ ممیت جو ہے وہ موت دینے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ممیت، یعنی وہ موت دیتا ہے۔ تو انی متوفی کا ترجمہ حضرت ابن عباس کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے انی ممیتوں کا، کہ میں تجھے موت دوں گا۔ تو یہ صحیح بخاری میں ترجمہ لکھا ہوا ہے، ہم اپنی طرف سے پیش نہیں کرتے۔ تو یہ پہلی مثال تھی کہ براہ راست عیسیٰ علیہ السلام ہی مراد ہیں۔ پھر وہ مشہور آیت ہے سورۃ مائدہ کا آخری رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے یہ فرماتا ہے کہ کیا تم نے اپنی قوم کو حکم دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں
یا فرمائیں گے کہ یا الہی مجھے تو اس کا علم نہیں کہ وہ مجھے یا میری ماں کو معبود بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ جب تک میں ان میں تھا تو میں ان کا نگران تھا اور میں ان کی صحیح رہنمائی کرتا تھا۔ فلما توفیتنی، تو یہ وہ متوفی کا وہ مستقبل کے لیے متعلق سیگا تھا، یہی یہاں اب ماضی کا سیگا آ گیا، فلما توفیتنی۔ لیکن اے خدا جب تو نے مجھے وفات دے دی، اس کے بعد تو وفات کے بعد تو انسان کو نہیں پتہ چلتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو اس لیے اس کے بعد کیا ہوا تو ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ ہے فلما توفیتنی کہ جب تو نے مجھے وفات دے دی۔ اس کا ترجمہ بھی حدیث سے بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ قیامت کے دن میرے امت کے بعض لوگ جہنم کی طرف لے جائے جا رہے ہوں گے، تو میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا یا الہی اسحابی یہ تو میرے بندے ہیں، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ جہنم کی طرف کیوں لے جائے جا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں جانتا کہ تیرے بعد انہوں نے کیا کیا، ما احدثوا بعدک، کہ انہوں نے تیرے بعد کیا کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر میں وہی جواب دوں گا جو عبد صالح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا، فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم، کہ یا الہی جب تک میں ان میں موجود تھا میں ان کا نگران تھا، میں ان کو دیکھ رہا تھا۔ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے توفا کر دیا پھر تو ہی نگران تھا۔ اب اگر توفا کے مطلب آسمان پر اٹھانے کے ہیں، اس کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمائیں گے کہ اے الہی جب تو نے مجھے آسمان پر اٹھا لیا تو پھر تو ہی ان کا نگران تھا۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر چلے گئے تھے؟ وہاں زندہ بیٹھے ہیں؟ سب جانتے ہیں کہ حضور کی قبر مدینے میں ہے، تو فلما توفیتنی ہی لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر رہے ہیں۔ تو جو معنی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کریں گے اس کے، وہی معنی آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کرنے پڑیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لفظ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے استعمال کیا تھا اپنے لیے استعمال کیا ہوا ہے۔ تو یہ بھی واضح بتا رہی آیت، یہ بھی آیت براہ راست عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے۔ میں مختصر کرتے ہوئے دوسری قسم پر آتا ہوں۔ دوسرا میں نے بیان کیا تھا، دوسری وہ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے متعلق اپنا ذکر فرمایا ہوا ہے، ان کے متعلق اپنا قانون بیان فرمایا ہوا ہے۔ چنانچہ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ رسول، اور آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، قد خلت وہ گزر چکے ہوئے ہیں، وہ اس دنیا سے گزر گئے ہوئے ہیں، وہ وفات پا گئے ہوئے ہیں۔ آفائم ماتا و کوتلا، اب وہ کس طرح اس دنیا سے گزر گئے ہیں اگلی آیت اس کی مزید وضاحت کر رہی ہے۔ آفائم ماتا، اگر یہ نبی یعنی یہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے گزر جائے، کیسے گزر جائے؟ ام ماتا، موت کے ذریعے، یعنی اگر یہ وفات پا جائے، اور کوتلا یا قتل کر دیا جائے، تو دنیا سے گزرنے کی دو ہی صورتیں اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں بیان فرما دی ہیں کہ انبیاء دنیا سے کیسے گزر گئے ہیں، ام ماتا اور کوتلا، یا تو وفات پا گئے ہیں یا اگر ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے کہ انبیاء جو ہیں اس دنیا سے گزرے ہوں۔ تو یہ آیت بھی واضح بتا رہی ہے۔ اور خد خلط کا لغت میں بھی عربی ڈکشنری چیک کی جائے تو خلا کا مطلب ہے فلاں شخص گزر گیا، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں وہ اس دنیا سے گزر گیا، یعنی وہ وفات پا گیا۔ تو جہاں تمام انبیاء رسول گزر گئے وہاں عیسیٰ علیہ السلام بھی گزر گئے، ان کو کیوں استثناء کیا جاتا ہے؟ جی